اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس نہایت ہی بابرکت درس عرفان القرآن کی نشست میں حاضر جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانین مبارک کے تصدق سے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ عظیم نعمت عطا فرمائے۔ آپ کے جس پیچھے بس یہی ہے، پیچھے آواز ٹھیک جا رہی ہے، ایک بندہ ہم کر کے اس کو چیک کروں، پیچھے آواز ٹھیک جانی چاہیے، سے لوگ مینج کرتے ہیں، اس کو اچھا رہتا ہے، جن کو بولنے میں سہولت رہے لوگوں کو بھی آواز نہیں چاہیے۔ اس بات ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ معلوم نہیں آئندہ سال یہ لمحے نصیب ہوں یا نہ، انہیں غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق اس رمضان المبارک کو گزار کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگلا کرم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں نئے لاہور کی سرزمین پر ہمیں اللہ کے اس گھر میں اس نے 5 بلکہ 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی ان نشستوں کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ کل پہلی نشست تھی جس میں ہمارے محترم علامہ سیالوی صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں رمضان اور روزے کے حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائی۔ آج دوسری نشست ہے اور آج کی ہماری اس نشست کا عنوان وہ ہے زکوٰۃ اور اس کی اہمیت۔ اسی طرح پھر بعد والے 4 دنوں میں بھی ہمارے بڑے عظیم اسکالرز تشریف لا رہے ہیں، اور جو موضوعات ہم نے اس مرتبہ رکھے ہیں وہ ایسے موضوعات ہیں جو معاشرے اور سوسائٹی کی ضرورت ہے، جو ہماری روزمرہ جن مسائل سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ موضوعات کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ تاہم ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں کے انعقاد آپ لوگوں نے جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ اہتمام کیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کے جملہ قائدین کو، ذمہ داران کو، عہدیداران کو، رفقاء کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے ان نشستوں کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول میں دے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا کہ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے زکوٰۃ اور اس کی اہمیت۔ دیکھیے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس دین کا نام ہے دین اسلام، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا جس اسلام کو بطور دین آپ لوگوں نے قبول فرمایا ہے اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا. اسی کو ہم دوسرے لفظوں میں ایمان کہتے ہیں. اور یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں وراثت میں ملی ہے. اس پر ہمارا کوئی زور نہیں لگا، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑی، کوئی توبہ نہیں. ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور اس نے یہ ایمان کی دولت ہمیں مفت میں وراثت میں دی. اس کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ چیزیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے، وہ پریکٹیکلی کرنے والے کل 4 جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نماز کا قائم کرنا، پھر ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادیں قرار دیا. جس کا معنی یہ ہے کہ اگر بنیاد نہیں ہے تو اس کے اوپر عمارت کا کوئی تصور نہیں. اور یہ بنیادیں کل عمارت نہیں. بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں. دیکھیں نا، کوئی شخص بنیادیں رکھ لے اور اوپر کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ میں نے پوری عمارت اور محل تعمیر کر دیا، تو کوئی بھی عقل مند اس بات ماننے کو تیار نہیں. وہ جو اسلام کی بلڈنگ، اسلام کی عمارت آپ نے اوپر کھڑے کرنی ہے، اس عمارت کے کھڑا کرنے کے لیے بنیادیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ 4 چیزیں ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. یہ بنیادیں ہیں تو اوپر اسلام کے قصر کی، اسلام کے محل کی عمارت بھی تعمیر ہو سکتی. اور اگر یہ بنیادیں نہیں ہیں تو باقی جو کچھ بھی آپ کرتے پھریں اس کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا. ہوا میں تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی بنیاد چاہیے. آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس بلڈنگ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اگر وہ بنیادیں نہ ہوں تو آپ کی دیواریں کس چیز پر کھڑی ہیں، آپ کی چھت کس چیز پر کھڑی ہے. دیکھو نا، آپ نے پلرز یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ پلرز ہیں تو آپ کا لینٹر بھی کھڑا ہے. اور اگر پلرز ہی نہ ہوں، یہ چیزیں اسلام کے پلرز ہیں، اسلام کے ستون ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں. اور ان 4 دین کے ارکان میں سے اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا اور نگلیکٹ ہونے والا اگر دین کا کوئی رکن ہے تو وہ زکوٰۃ ہے. ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ضمیر ہمیں اس پر ملامت بھی نہیں. میں جھنجھوڑتا ہوں. یہ دیکھیں نا، رمضان کا مہینہ ہے، اگر انسان روزہ نہ رکھے اور ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ ہونا تو ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کیسا مسلمان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تجھے روزہ رکھنے کی بھی کوشش. مگر زکوٰۃ دین کا ایک ایسا رکن ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے بھی نہیں ہیں اور ہمارا ضمیر ہمیں اس پر جھنجھوڑتا بھی نہیں. اور یہ بات شروع سے ہی اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ جب میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں عشر آٹومیٹکلی شامل ہے. جو فصلوں کا عشر نکالنا ہوتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ ہی کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے. بس اس کا نام عشر اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنے فصل کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ، اسے نصف عشر کہتے ہیں. ایکچولی وہ عشر ہو یا نصف عشر ہو، وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے. ادھر مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ آپ کی فصلوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح کسی نے مال مویشی رکھے ہوئے ہیں تو ان کی بھی زکوٰۃ ہے. تو جب میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس میں ساری چیزیں آٹومیٹکلی شامل. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دین کا سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا کوئی رکن اگر ہے تو وہ یہی زکوٰۃ ہے. حالانکہ زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز کا قائم کرنا. نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی رتی برابر بھی فرق نہیں. جس طرح نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، فرمان رسول سے ثابت ہے،
اسی طرح یاد رکھیں یہ زکوٰۃ کی فرضیت بھی قرآن سے بھی ثابت ہے، فرمان رسول سے بھی ثابت ہے، اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ کافر ہوگا، اور جو اسے ماننے کے باوجود ادا نہ کرے وہ فاسق ہوگا، گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل گرفت ہوگا اور قیامت والے دن مستحق کے عذاب ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور آپ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اکثر مقامات پر باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا کیا ہے، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ نماز اور زکوٰۃ ایک پیکج ہے، یہ الگ الگ قبول نہیں ہے۔ نمازیں اسی شخص کی قبول ہوگی جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا۔ جو شخص نمازیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، نوافل ادا کرے، حج کرے، عمرے کرے، مگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کی نمازیں، سجدے اور حج عمرے بھی اس کے منہ پر دے مارے جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کام نہیں۔ اس لیے باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس کے مال کو اژدہا بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا، جو اس پہ ڈسے گا اور کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، اب ذرا اپنے مال کا مزہ چکھ۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم۔ فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے، مال جمع کرتے، پھر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، فرمایا فبشرہم بعذاب الیم، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مال جمع کرنے والے، سونے اور چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔ اور وہ کیا عذاب ہوگا؟ ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کا دن ہوگا، فرمایا جس مال کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے نا، اسی مال کو جہنم کی آگ میں تباہ تباہ کر تمہارے جسموں کو دبا جائے گا۔ جباہہم تمہاری پیشانیوں کو دبا، وجنوبہم تمہارے پہلوؤں کو دبا، وظہورہم پشتوں کو دبا جائے گا، اور تمہارے جسموں کو داغا بھی جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ تمہارا مال ہے جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس اب اس مال کا مزہ چکھو جس مال کو تم جمع کیا۔ تو نئے لاہور والوں ذرا سوچو، وہ مال جس کو آپ نے اتنی محنت سے کمایا، جس کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد پچھلی اس مال پر جھگڑا کریں گے، اگر اس مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہی مال قیامت والے دن باعث عذاب بن گیا، تو پھر ہم نے سودا گھاٹے کا کیا، کوئی منافع کا۔ اسی طرح باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ھو خیر لہم۔ فرمایا وہ لوگ کہ اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا، اور اس مال کے اندر وہ جو بخل کرتے، کنجوسی کرتے،
اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، صدقہ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فرمایا مت سمجھے، مت گمان کریں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بڑی خیر، فرمایا یہ خیر کی بات نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بڑی ہی بری چیز ہے۔ کیوں؟ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، فرمایا وہ مال جس مال کے اندر وہ بخل کرتے تھے، جب قیامت کا دن آئے گا تو اس مال کو ایک توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دے گا۔ میں جو کچھ سنا رہا ہوں کوئی قصہ کہانی نہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا اس کے رسول کا فرمان ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اگر شک بھی کریں تو انسان کا ایمان ہی چلا جائے۔ اس لیے میں آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں، متوجہ کر رہا ہوں کہ میری باتوں کو محض تقریر سمجھ کر نہیں سنیں۔ میں آپ کو خالی بات سنانے کے لیے نہیں آیا کہ تقریر اور خطاب کرنے، میں آپ کے دلوں پر کوئی دستک دے رہا ہوں، آپ کو ایک میسج اور پیغام کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنا رہا ہوں۔ اس لیے من کے کانوں سے سنو اور اپنے من میں سے چلو۔ اگر اتنے ارشادات پر یہ غور کریں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے قرآن کے اتنے مقامات ہیں۔ اس زکوٰۃ کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو تو زکوٰۃ کتنی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ زکوٰۃ صرف اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض نہیں کی، بلکہ قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ، اس کا تصور کسی نہ کسی رنگ میں ہر نبی کی شریعت میں موجود رہا ہے۔ زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ یہ مترادف المعانی، ہر زکوٰۃ صدقہ ہوتی ہے مگر ہر صدقہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس لیے جب میں زکوٰۃ کی بات کروں گا تو وہ زکوٰۃ تو ہوگی ہی، وہ صدقہ بھی کہنا ہے، اور جب صدقے کی بات ہوگی تو صدقے کے لفظ کے اندر زکوٰۃ آٹومیٹکلی شامل ہے۔ اس لیے جہاں جہاں بھی قرآن میں اور حدیث میں صدقے کا لفظ آئے گا وہاں پر خود بخود سمجھ آئیں کہ یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں، کیونکہ ہر زکوٰۃ صدقہ کہتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سابقہ نبیوں کی شریعتوں میں بھی یہ بات، آپ کبھی سورہ انبیاء کو پڑھیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، فرمایا یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو ہم نے اپنے امر سے ہدایت کا امام بنا کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور پھر ہم نے اپنے ان پیغمبروں کی طرف اعمال خیر، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، فرمایا ان امور کی وحی بھیجی۔ ان پیغمبروں کا ذکر کر کے جو فرمایا کہ ان کی طرف زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، تو اس کا مطلب کہ ان پیغمبروں کی شریعتوں کے اندر بھی زکوٰۃ کا تصور موجود تھا۔ اب سورہ مریم کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعارف کرا، اور اس تعارف میں آپ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام میرے وہ پیغمبر ہیں جو اپنے اہل خانہ کو نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کا مطلب ان کی شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ کا کنسیپٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آغوش مادر میں کلام، یہودیوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ مریم تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے؟ باری تعالیٰ نے وحی بھیجی تھی، مریم ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اسی بچے کی طرف اشارہ کر دو کہ اسی سے پوچھو کہاں سے آیا۔
وہ کہنے لگے مریم مذاق کر رہی ہے، یہ 3 دن کا بچہ بول کر ہمیں کیا جواب؟ بس اتنی بات ہونے کی دیر تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں بولتے ہیں۔ آپ نے ایک پورا خطبہ ارشاد کیا، اور اس خطبے کا ایک حصہ جو باری تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے سورہ مریم میں قرآن کا حصہ بنا کر رکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمانے لگے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تاکیدی طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز بھی ادا کیا کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ اس کا مطلب زکوٰۃ کا کنسیپٹ ان کی شریعت میں بھی موجود ہے۔ تو میں صرف زکوٰۃ کی اہمیت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے، اس کی کتنی کا اہمیت اللہ کے ہاں ہوگی کہ ہر نبی کی شریعت کے اندر اس کا کنسیپٹ ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ دین کا اتنا اہم ترین رکن کہ جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ایک رکن ایک صاحب نصاب کلمہ پڑھنے والے شخص پر فرض اور اسے ایک عظیم الشان عبادت قرار دیا، اور آج سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والا اور نگلیکٹ ہونے والا اگر دین کا کوئی رکن ہے تو وہ یہی زکوٰۃ ہے۔ اب میں جو ایک خاص بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایک بات پہلے نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پر میں کئی گھنٹے بھی گفتگو کرتا رہوں تو یہ سبجیکٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کے اتنے اسپیکٹ، اتنے پہلو ہیں، اتنے رخ ہیں۔ صرف زکوٰۃ کے مسائل پر بھی اگر میں بات شروع کر دوں نا تو آپ اتنے مسئلے پوچھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے کہ کئی گھنٹے بات ہوتی رہے زکوٰۃ کے مسائل ہی پر۔ کوئی 2 سال قبل غالباً میرا بازو فریکچر ہو گیا تو میں گھر میں تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو فارغ تھا، تو میں نے سوچا کرونا بھی ہے، باہر تو جانا نہیں، ویسے ہی بازو فریکچر ہے، تو یہ زکوٰۃ کے سبجیکٹ پر میری نظر پڑی تو کم و بیش کوئی 30 کے لگ بھگ زکوٰۃ پر خطابات وہ میں نے گھر بیٹھ کے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ چڑھا دیا، جس میں 1.5 گھنٹے کی گفتگو بھی ہے، گھنٹے کی بھی ہے، آدھے گھنٹے کی، 10 منٹ کے، 5 7 منٹ کے، حتیٰ کہ 1.5 منٹ کے بھی ایک سوال اس کو بنا کر اس کا جواب شکر میں کرنا چاہتا۔ اس کا مطلب کہ بڑا مفصل سبجیکٹ ہے، اور وہ ساری باتیں اگر میں اس 1 گھنٹے کی نشست میں بیان کرنا چاہوں تو یہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں۔ میری آج کی اس نشست میں کوشش یہ ہوگی کہ میں چند ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے اندر اس فریضے کو ادا کرنے کی تڑپ پیدا ہو جائے، ہم متوجہ ہو جائیں اس فریضے کی، ہمیں احساس ہو جائے کہ کتنا بڑا کام ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ اور میں جب اس پر نظر دوڑاتا ہوں کہ ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تو میرے نزدیک زکوٰۃ نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ڈر ہے، ایک خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے زکوٰۃ دے دی تو میرا مال دکان ہو جائے، اپنی ضرورتیں کہاں سے؟ اور یہ ڈر اور خوف اگر دلوں سے نکل جائے اور بندے کو اتنی بات سمجھ آ جائے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال بڑھ جائے گا، اللہ اس میں کروڑوں گنا برکت ڈال دے گا، تو پھر کوئی نالائق شخص ہی ہوگا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ میری آج کی نشست میں سب سے بڑی ایفرٹ اور کوشش یہ ہوگی کہ اس ڈر اور خوف کو آپ کے ذہنوں سے نکالوں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے، اور اس ڈر اور خوف کو آپ کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے میرے پاس اللہ کے قرآن اور رسول کے فرمان سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ اور سورس نہیں۔ اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں جتنی باتیں کرنے والا ہوں ان کو کوئی قصہ کہانی نہیں سمجھتا، میں کوشش کروں گا آپ کو یا اللہ کا قرآن سناؤں یا اس کے رسول کا فرمان سناؤں۔ یہ بات جو میں نے کی ہے کہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہے
کہ جب آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ آپ کے بقیہ مال کے معنوی طور پر بڑھنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کا نام زکوٰۃ اس لیے، زکوٰۃ کے لفظ کا معنی ہے بڑھنا، اس کے اندر نمو کا معنی، نشو و نما کا، بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا معنی ہے۔ میں نے بتایا زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ بقیہ مال کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ اب اس بات قرآن پاک کا مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ جب صدقے کا لفظ آئے گا تو زکوٰۃ پہلے نمبر پر اس میں شامل ہے، کہ ہر زکوٰۃ صدقہ کہلاتا ہے۔ تو باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو صدقات کو بڑھاتا ہے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھانے کی ایک ریزن، سبب کہ اللہ کیسے بڑھاتا ہے وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، تو فرمایا اللہ تمہارے اس صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ سے وصول اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور لے کر پھر تمہارے دیے ہوئے اس صدقے کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ اور میرے آقا نے مثال دے کے بات کی، فرمایا خدا ایسے ہی اس صدقے کی پرورش کرتا ہے جیسے تم چھوٹے چھوٹے بچڑوں کی پرورش کرتے ہو۔ آقا نے جملے استعمال کیا اور فرمایا پھر وہ اس قدر اس کو بڑھاتا ہے، اس قدر اس کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور کے برابر دیا تھا، اللہ بڑھا بڑھا کر اس ایک کھجور کو پہاڑ کے برابر لے گیا۔ اس طرح اللہ اس صدقے کو بڑھا، ایک تو صدقے کو بڑھا دیا، دی ایک کھجور تھی، اور وہ اتنا بڑھ گیا کہ قیامت والے دن جب دیکھیں گے تو سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے میں نے پورا پہاڑ اللہ کی راہ میں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو صدقہ نکال دیا تو اس صدقے کی وجہ سے اللہ آپ کے بقیہ مال میں بھی برکت عطا کرے۔ اب یہ بات میں آپ کو مزید آگے سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں نے ابھی آپ کو ایک بات کی کہ ہمارے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر ایک ڈر اور خوف رہتا ہے کہ اگر میں نے مال میں سے کچھ دے دیا تو مال تو کم ہو جائے، اور یہ خوف اور یہ ڈر اور یہ خدشہ شیطان پیدا کرتا ہے، بندے کے دل میں آ کے بس اسے ڈر۔ دیکھو نا یہ آپ کی مسجد زیر تعمیر ہے، اور آپ کے ساتھ تو یہ جب سے زیر تعمیر ہے کئی بار ایسا ہوا، میں ذرا آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، پھر ہر کوئی اپنا اپنا انالیسس کر لے کہ زندگی میں کب کہاں اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ مسجد زیر تعمیر ہے، جمعے کا دن ہو، نماز پڑھنے آئے بیٹھے ہو، رمضان کا مہینہ ہو اور مولانا صاحب خطاب کر رہے ہو کہ بھی اللہ کا گھر زیر تعمیر ہے، تم بھی کچھ اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور اگر بڑی موٹیویشنل تقریر ہو علامہ صاحب کی تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ سن کر 10,000 دینے کا ارادہ کر لے کہ چلو آج میں بھی 10,000 دے گا۔ ابھی آپ دینے کے لیے اٹھتے نہیں ہیں کہ بدبخت شیطان اپنا کام دکھا چکا، وہ اتنے خیالات، اتنے وسوسے آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، جیسے ہی آپ نے 10,000 کا ارادہ کیا وہ فوراً کہتا ہے اچھا 10,000 دینے لگے گا، کل بجلی کا بل کہاں سے دینا، بچوں کی فیس آنے والی ہے وہ کہاں سے دے گا، بیٹی کی شادی کرنی ہے وہ جہیز کہاں سے تیار کرے گا، گھر تعمیر ہونے والا ہے وہ نیا گھر کیسے بنائے گا، ہزار ضرورتیں گر کر آپ کے سامنے، اور ابھی آپ دینے کے لیے اٹھے نہیں تھے۔ وہ جو 10,000 کا ارادہ کیا تھا کچھ بعید نہیں ہے 10,000 سے اب 5,000 پہ، مگر شیطان باز پھر بھی نہیں آتا، وہ مزید آگے حملے کرتا ہے، مزید وسوسے ڈالتا ہے، مزید خیالات ڈالتا ہے۔ اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مولا جو نیکی کی طرف آگے بڑھے گا
میں اس کی راہ میں رکاوٹ بنوں گا اور اس پر حملہ کر کے چھوڑوں گا، گمراہ کر کے چھوڑوں گا، حتیٰ کہ وہ اتنے حملے کرتا ہے کہ کچھ بعید نہیں ہے جب آپ جا کر علامہ صاحب کو پکڑانے لگے تو 10,000 کی دے کے بیٹھ جائیں کہ چلو اس پر ایسا ہوتا ہے نا۔ ہماری اس کمزوری سے اللہ سے بڑھ کر تو کوئی واقف نہیں۔ الشیطان، فرمایا لوگوں جب تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بندے دے دیا تو خود فقیر ہو جائے گا، خود غریب ہو جائے گا، اپنی ضرورتیں کہاں سے پوری کرے، مال کم ہو جائے گا، کی بات آ جائے تمہیں بڑا انکرج کرتا ہے، بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بڑا پیچھے سے وہ دھمکی دیتا ہے، بندے خرچ کر، بڑا نام پیدا ہوتا ہے۔ مولا بات تو حق ہے، شیطان کرتا متصل اگلے کلمات میں فرمایا اگر بدبخت شیطان یہ وسوسے پیدا کرتا ہے تو فرمایا ایک مجھ رحمان کا وعدہ بھی سنو، فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، فرمایا اگر شیطان یہ وسوسے پیدا کرتا ہے تو بندوں میں رحمان تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں دے کر دیکھو، پہلی خوشخبری یہ ہے کہ تمہارے پچھلے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا تمہیں پروانہ عطا کرے، سارے گناہ بخشے۔ مولا ٹھیک ہے گناہ تو بخشے گئے، مگر وہ جو شیطان بدبخت وسوسے پیدا کر رہا ہے کہ غریب ہو جاؤ، مال کم ہو جائے، اس کا بھی کوئی توڑ ہے، اس کا حل کیا ہے، اس پر کیا کہتا ہے؟ گناہ تو معاف ہو گئے، اب اگلا لفظ ہے جو قرآن پاک نے اس میں داخل کیا، آگے فرمایا وَفَضْلًا، بندے میری راہ میں دے کر دے، میں خدا وعدہ کرتا ہوں کہ تجھ پر اپنے فضل کے دروازے، تو نئے لاہور والوں سوچو جس خوش نصیب پر وہ مولا اپنے فضل کے دروازے کھولے اسے کو کمی رہ سکتے، اور اس نے بات کیسے کی واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اور مجھے بتائیے اللہ سے بڑھ کر کے وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا۔ ماں سب جلدی ان کو یا کیجیے یا ایک کام کریں، تو اس نے فرمایا اگر شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے تو میں رحمان تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آؤ میری راہ میں دے کر دیکھو، کم نہیں ہونے دوں گا، تمہارے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دوں۔ فرمایا اب گیند آپ کی کورٹ میں ہے، شیطان کی مانتے ہو یا مجھ رحمان کی؟ اس نے تو بات ہمارے اوپر چھوڑ۔ اب مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر وہ خدا ہمیں کیا نیچے اتر کر سکتا ہے؟ اسی سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فرمایا وہ لوگ جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ایک دانہ زمین میں بوتے ہو، انبتت سبع سنابل، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک دانے میں سے پھر 7 بالیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ، اور ہر بالی کے اندر پھر 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل ویسے ہی گندم کی فصل پک کے تیار ہوئی ہے، کبھی جائے